اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان، جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان، جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اور یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے، اس کی یاد سے کہ جس سے قلوب کو تسکین، طمانینت اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ جناب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے ابتدا کرتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری سے، وہ ما سوا اللہ سے بچتے رہتے ہیں، ہر کام ہر فعل خالصاً لوجہ اللہ کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں ضم کر دیا جائے، اور ہمہ وقت ہمہ تن مطیع اور فرما بردار بنا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، مکمل اطاعت کلی، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین اور اس کے مقربین ہو جاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سب سے ٹوٹ کے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر لیتے ہیں. آج ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے حوالے سے. روزہ اس کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے. ماہ رمضان میں کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ اس کا قرب نصیب ہو جائے؟ سبحان اللہ. آج ہم اس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ماشاءاللہ میرے جو مہمان اسکالرز ہیں سخن پرور ہیں اور یہ دونوں جامع اور مکمل مدلل قرآن و حدیث کی وضاحتوں پہ مبنی گفتگو فرمایا کرتی ہیں اور میں ان دونوں کی فین ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید. اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی میرے اللہ کا احسان ہے. آپ ابرار بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقربین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور جناب حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں خصوصی طور پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو نوجوان نسل کے ابھرتے ہوئے اور ایسے نام ہیں کہ جو جب پڑھتے ہیں تو دل پہ جا کے ان کی آواز لگتی ہے اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں. انہی میں ایک نام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ، ماہنور خان. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کریم. خیر مبارک. کیسی ہو بیٹا آپ؟ الحمدللہ. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہم اغفر للمسلمین جمیعا، مغفرت کا عشرہ ہے اور قرب الہی پہ آج ہم بات کریں. آپا میں آپ کی اس سمت آؤں گی اور از روح قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا جو تصور ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی جو اہمیت و فضیلت ہے، اس پہ کلام فرمائیں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے کہیں زیادہ تمہارے قریب ہے. اور سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب جب آپ کے در پر کوئی آ کر پوچھے میرے بارے میں، اللہ اکبر، آپ کے در کا یعنی سوالی بن جائے اور پوچھ رہا ہو میرے بارے میں، تو پھر اسے بتائیے کہ میں بے حد قریب ہوں. تو یہ جو قرب الہی ہے ندا، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے جو ایسے ہاتھ نہیں آتا. قیمتی اثاثہ، قیمتی اثاثہ، قیمتی دولت. آپ غور کریں، ہیرے جواہرات، سونا، یہ جنہیں آپ خزانہ سمجھتے ہیں ان کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو. یا پھر آپ دیکھیں تو تیل نکلتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے، کھودنا پڑتا ہے زمین کو. آپ دیکھیں تو کوئلہ اور نمک تک اس کے لیے کان کن لگتے ہیں، اتنی کھودتے ہیں. تو قرب تو اللہ کا قرب، اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دولت، یہ ایسے تھوڑی مل سکتا ہے. اس کے لیے مجاہدے، ریاضتیں، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے. اور جب نبی کریم علیہ السلام کے در پر بلایا گیا ہے نا، اور یہ کہا گیا کہ تم پوچھو یہاں آ کے، ہمارا پتہ پوچھو ہماری نشانی سے، کیونکہ ہم نے جب منزل تک جانا ہونا تو ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ وہ منزل ہے نا تو اس کی نشانی یہ ہے، فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں منزل مل جائے گی. تو نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب کے جس مقام پر فائز ہیں اس پر کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نہ پہنچ سکا. جبریل امی بھی نیچے رہ جاتے ہیں، معراج کی رات حضور تشریف لے جاتے ہیں. تو آج جب ہم جتنا حضور کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہمیں قرب الہی عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس لیے اللہ نے سلیقہ بتایا یہاں آ کے سوالی بن جاؤ. تیری مہراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری مہراج کے میں تیرے قدم تک پہنچوں. اللہ اکبر. پہنچ جاؤں، پہنچ جاؤں. آسان نہیں ہے، آسان نہیں، وہ قبول کر لے. پھر اب دیکھیں تو حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کا قرب عطا ہوتا ہے بندہ
قریب جاتا ہے تو ظاہری اس پر اثرات پڑتے ہیں، اخلاق و کردار بدل جاتا ہے، تقوی کا کمال مل جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے دوسروں کو بھی محبت کی خوشبو دے جاتا ہے، اور روحانی طور پر جو اطمینان قلب اس کو عطا ہوتا ہے، جو انوار اور تجلیات اس پر اترتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم ولی کہتے ہیں۔ نیند کی گولی نہیں کھاتے، اینٹی جی، ڈپریسنٹس یوز نہیں کرتے، بالکل۔ ان کو سکون یہاں سے سکون میسر کر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی ہیں جو ولایت کی دوستی کے اقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ آپا، یہ بھی تو ماشاءاللہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، کیا فرمائیں گے؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندا، دنیا میں پاک محبت کا وجود جہاں جہاں اور جس رنگ میں بھی پایا جاتا ہے، اس کا چشمہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ اور جب مومن کامل کے قلب اطہر پر اس محبت کا نزول ہوتا ہے تو اسے عرش رحمان کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اور ندا، جب بندہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو کائنات کی ہر شے اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کی وسعتیں اس کے قدموں کو کیا چھونے بات ہے لگتی ہیں۔ آپا، زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں جب بندہ ہمہ وقت ہمہ تن مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحبہ سے واپس آ کے جو ہے ان کا کلام مکمل کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں قرب الہی کے تعلق سے۔ بہترین موضوع ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی کہ بندہ اپنے خالق کا قرب حاصل کر لے، لیکن آسان نہیں ہے جناب، یعنی اٹس اے لانگ جرنی اور آپ کو اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ روزہ کس طرح تقرب الہی کا ذریعہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایمان والے ہی تو اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرض عبادت کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جو سوال کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں، اور جب نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جو دعا مانگتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں دکھاؤ تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دیکھیے ندا، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا جو سراسر ہدایت ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو بھی باتیں عطا فرمائی وہ سب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں اعتکاف جیسی عبادت عطا کی گئی جس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اللہ کی راہ میں عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ہمیں تراویح جیسی عبادت عطا کی گئی کہ جو ان مبارک راتوں میں تراویح پڑھتا ہے اس ماہ مبارک میں تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کی عوض 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور سرخ یاقوت سے ایک محل اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ ہمیں شب قدر عطا ہوئی، کتنی مبارک راتیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا ہمارے پچھلے گناہوں کا معافی کا سبب ہے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ماہ مبارک کا کیا کیا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو کوئی صدقہ کرے گا تو اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا جیسے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب دے گا جیسے زمین کے برابر سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو اللہ نے اتنا مبارک مہینہ عطا کیا ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم کسی کو ایک پلیٹ افطاری کسی کے گھر بیچ کر بھی اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، ایک سجدہ کر کے کوئی نیکی کا کوئی عمل کر کے بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں قائم کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور جیسے کیا ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ ماہ رمضان میں عبادتوں کا ماحول بن جاتا ہے، پھر فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا ضمناً کے اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ بھی جو بشارتیں اور جو نوید ہے وہ یہ کہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے، یہ جو نفلی سجدے ہیں، یہ جو تلاوت قرآن مجید ہے ادر دین یعنی فرض اعمال، کیا فرمائیے گا؟ شکریہ ندا، یہ سب صورتیں ہیں اللہ کو یاد کرنے کی۔ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرے گا، جہاں بیٹھے گا یاد کرے گا کسی نہ کسی بہانے سے محبوب کو۔ اب یہ مختلف انداز ہیں،
کوئی قیام اللیل کے ذریعے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، کوئی ذکر اذکار کے ذریعے. یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں طوطے کو آپ سکھا دینا تو وہ بھی رٹا لگاتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا. جی سبحان اللہ. بیکاری ہے نا، وہ صبح سے لے کر رات تک اللہ 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 کے نام پر مانگتا رہتا ہے. یہ ذکر نہیں ہے. اچھا یہ ذکر نہیں ہے. جب بندہ اس کی معرفت کو پاتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور محبت کے ساتھ جم کے ثابت قدمی سے، تو پھر اس کے دل کا آئینہ پاکیزہ اور صاف ہوتا ہے. دیکھیں شیشے پر بھی سیاہی لگ جائے نا تو آپ کو اپنا چہرہ تک نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو قلب ہے جس پر ہماری حرص کی، تکبر کی سیاہیاں چڑھی ہوئی ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کے انوار، اللہ کی تجلیات، یہ انوار و تجلیات کیا ہیں؟ یہ اس کی قرب کی انداز ہے جو وہ اپنے بندوں پر عطا کرتا ہے. تو چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر اترے تو قلب کی سیاہی کو دھونا پڑے گا. جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ مجاہدے اور ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو روزہ نفس کے تزکیے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے. آپ نے سارا دن کھانے پینے سے خود کو روکا نا تو یہ خواہشوں سے رکنا آیا. یہ پریکٹس ہے ہماری، یہ ریفریشر کورس ہے ہمارا کہ 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں. اگر آج تم کھانا سامنے پڑا ہوا ہاتھ نہیں بڑھاتے ہو تو اللہ نے تمہیں اتنی ہمت قوت دی ہے، اس کی رحمت تمہیں سہارا دے رہی ہے. تو اس رحمت اور اس کے سہارے تم عام دنوں میں بھی خواہشوں سے رک جاؤ، نفس کی ان پیچھے مت چلو، جس سے کیا ہوگا؟ نفس کا تزکیہ ہوگا. قیام اللیل کیا ہے؟ لمبی قیام، لمبے سجدے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. جیسے حضور کو فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی تو کھڑے ہو کہ پاؤں ہمارے بھی سوج جائیں. کبھی تو ہم حضور کی کسی ایسی سنت پر بھی عمل کریں جو اللہ کے قریب جا کر انہوں نے اپنے خود کو بھلا کر کی ہیں. سجدہ اتنا طویل ہو اور قرآن مجید میں آتا ہے نگاہ پیش نظر دنیاوی غرض بھی نہیں ہے، دنیا ہرگز اس کی رضا ہے. یہ جو آپ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں یہ کام پڑ گیا نا تو اس کام کے لیے یہ ذکر کر لو. اس کام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ساری غرض دنیا ہی کو ہم نے اپنا سب مطمع نظر بنایا ہوا ہے. جب تک اس سے ہٹیں گے نہیں. یہ بھی اسی طرح ہے جیسے طوطے نے رٹا لگا لیا اور مالک خوش ہو گیا، جیسے بیکاری کرتا ہے. مطلب تو دنیا ہی ہے نا. تو دنیا سے نکلیں باہر. اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اس کی پہچان، وہ ہے میرا محبوب، وہی میرا مطلوب، وہی میرا مقصود. تو جب اس کو سمجھتے ہوئے اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کے قرب کو پانے کے لیے، اپنے دل کے آئینے کو پاکیزہ اور صاف کرنے کے لیے، تو پہلی منزل ہی آتی ہے تزکیہ کی کہ نفس کا تزکیہ کرو، نفس کو خواہشوں سے روکو. اس کے بعد آتا ہے قلب سے کسی غیر کا خیال بھی قریب نہ پھٹکنے دو. یہ حرم ہے. حرم میں کسی غیر کو نہیں آنے دیا جاتا. حرم جو ہوتا ہے وہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے بعد قلب کا تخلیہ، قلب کا تہلیہ، اس کو اخلاق سے مزین کرنا. یہ اخلاق کون سے ہیں؟ اللہ کے، جو حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے خود کو رنگ لو. تو یہ ذکر، یہ قیام اللیل، یہ قرآن کی تلاوت، یہ سجدے، یہ سب اس میں معاونت کرتے ہیں. اور یہ راستہ سب وہیں سے آتا ہے حضور جان عالم کے ذریعے. ایگزیکٹلی. تو ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. فکر ادھر جمائے رکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، وہی پہنچائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. وہی پہنچانے والے ہیں. اور ڈاکٹر نزہت عباسی صاحبہ کی عقیدتیں مجھے موصول ہوئی ہیں اور میں آپ تمام سے شیئر کر رہی ہوں کہ باریابی کا شرف مجھ کو عطا ہو جائے، حاصل زیست نبی جی یہ دعا ہو جائے، اور نعت کہنے کی سعادت بھی عطا ہے ان کی، نعت کہنے کے لیے ان کی رضا ہو جائے، اور حمد اور نعت ہی کہتے ہوئے گزرے یہ حیات، ایک ایک لفظ میرا حرف ثنا ہو جائے، اور مجھ پہ ہو نکہت و انوار کی بارش پہ ہم سفر آج جو طیبہ کی ہوا ہو جائے، اور آپ کے عشق سے روشن ہو میرے دل کا جہاں، اور خانہ دل بھی میرا مثل ہرا ہو جائے، اور پھر نہ آؤں میں جو ایک بار مدینے جاؤں، مستجاب آج میرے دل کی دعا ہو جائے، اور میری آنکھیں میرے قدموں سے بھی پہلے پہنچیں، میری آنکھیں میرے قدموں سے بھی پہلے پہنچیں، یہ فریضہ میری آنکھوں سے ادا ہو جائے، یہ فریضہ میری آنکھوں سے
ادا ہو جائے. ڈاکٹر نزہت عباسی صاحبہ کی عقیدت نے، اور میں آپ کی سمت آؤں گی. مہنور. تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان اور خواتین، نعمت افطار، یہ افطار کی خصوصی اور روحانی ٹرانسمیشن اس ذرائع ناچیز کے ساتھ آپ اپنے پسندیدہ مذہبی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں قرب الہی کے تعلق سے، اور میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی. اور ماہ رمضان میں جو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے در پہ اور بس ڈیرا ڈال دیا ہے کہ مولا تیری عبادت کر رہے ہیں، تو راضی ہو جائے. وہ 10 دن کا وہ خاص جو ہے وہ مجاہدہ جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کرنا پڑیں؟ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مغفرتوں اور بخششوں کا عشرہ ہے، اور آخر کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں مسلمان لوگ مساجد میں اعتکاف کر کے تاجدار مدینہ کی سنت پر عمل کر کے اپنے سچے اور حقیقی امتی ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کو یوں خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج و 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دین کو عبادت سمجھ کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اعتکاف کیا تو اللہ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا، اور جس نے دین کو عبادت سمجھ کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. دیکھیے اعتکاف قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے، اشرف ترین عمل ہے، بشرط کے خلوص نیت سے کیا ہو. اس میں بندہ جو ہے اپنے نفس کو، اپنے وقت کو، اپنے بدن کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اور ایسا ہے معتکف کی شہنشاہ کائنات کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے رب تو رازق کل کائنات ہے،
تو الرحمن الراحمین ہے، تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، تو ہم پر سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ میرے رب ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بدکار ہیں، جب تک تو ہمیں بخشے گا نہیں، جب تک تو ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا، جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم تیرے در سے نہیں جائیں گے۔ اور وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کا ایک فائدہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو گناہ وہ اعتکاف میں رہنے سے پہلے کرتا تھا ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میرے رب کا کرم دیکھیے کہ جو نیکیاں وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کرتا تھا اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نہیں کرا، جیسے تبلیغ و تعلیم کا کام کرتا تھا، کسی کو دوائی دلاتا تھا، کسی کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتا تھا، کسی کی مدد کرتا تھا، لیکن اب وہ نہیں کر پا رہا، تو میرے رب کا کرم تو دیکھیے اسے نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں اسی طرح لکھتا رہے گا جیسے وہ اسے خود انجام دے رہا ہو۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے قرب الہی پر بہت خوبصورت گفتگو کی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے مجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ صحاب جو تھے جنگلوں ویرانوں میں اللہ کے ذکر میں نکل گئے۔ جب وہ بہت دن بعد انہیں نہیں ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا رب میرا دوست کہاں ہے، اب تو مجھ سے ملتا نہیں۔ تو ندا آئی کہ موسیٰ جو ہمارا ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کے رہنے والوں دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو قرب الہی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہم سبحان اللہ۔ دیگر ذرائع آپا کیا ہیں اللہ کے قرب کو پانے کے؟ ندا میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گی کہ درود پاک بہت اچھی عبادت ہے، بہت بے مثل اور منفرد عبادت ہے، جو آپ کو حضور سے تعلق جڑ جاتا ہے جس سے، اور حضور علیہ السلام سے ہی آپ رحمان تک جا پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں تو دیکھیں خدمت خلق میں آپ مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال اللہ اسے کہا گیا۔ کسی کے آنسو پونجیں، کسی کے دل میں جگہ بنائیں، اپنا مقصد بنا لیں، دلوں کو جیتنا، رب دلوں میں رہتا ہے، اللہ اللہ، تو آپ رب تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ خدمت خلق کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، تواضع کے ساتھ، کسی کے ساتھ محبت سے بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ، جھونپڑی والوں کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ جو آپ اس کو کوئی اٹھا نہیں رہا، اعتماد نہیں دے رہا، آپ اسے اعتماد دیں۔ یہ قلبی عمل کے طور پر کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، تصویریں بنانے کے لیے نہیں۔ کسی کے گھر رکھیں پشت پر کسی دن راشن اور پہنچائیں کسی کے گھر پر، کسی کو عید کے کپڑے پہنائیں، جائیں آپ نکلیں، تو اس سے اللہ بہت قریب آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن اللہ کی طرف۔ ہم تو آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب سے مؤثر نماز ہے ہمارے لیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کی طرح۔ تو ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہوئے تصور باندھیں، خانہ کعبہ کا تصور باندھیں، مسجد نبوی کا تصور باندھیں، یہ سوچیں کہ میں براہ راست وہاں کھڑا ہوں، تو وہ اللہ کا گھر جہاں ہر وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف، تو وہاں آپ اپنے آپ کو کھڑا ہوا محسوس کریں، اللہ کی رحمتیں آپ پر بھی پڑیں گی۔ یکسوئی جتنی بڑھتی ہے اللہ کی طرف، اتنا ہی اس کی معرفت عطا ہوتی ہے، اس کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح رات میں کبھی اکیلے بیٹھ کر اس سے 2-4 باتیں کر لیں، جیسے کسی اپنے دوست سے کرتے ہیں، کسی اپنے سے کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو دل کو جو اطمینان اور سکون عطا ہوگا، جتنا آپ آگے بڑھیں گے آپ اللہ کے مزاج سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم پر چلنا، یہ تو آغاز سفر ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ اس کے مزاج تک پہنچ جانا، اس کے اخلاق تک پہنچ جانا، وہ کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ چاہنا سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ آپا ون لائنر کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ دیکھیے کہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اسے کائنات کی ہر شے مل جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہے، دنیا کی دنیاوی چیزوں میں نہیں پھرتا، دنیا کی تمام برے خیالات دل سے نکال دیتا ہے، اپنے ذہن کو پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیتا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، بشرط کہ ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا سبحان ہو۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، ماہنور بیٹا آپ کی، ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت آواز میں اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ
ہر کام خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. الہی انتا مقصودی و مطلوبی، یا اللہ آپ ہی میرا مقصود ہیں اور آپ ہی میرا مطلوب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں اسے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے مجھ کو ہم سائیگی گنبدے خضرا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا